إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد، مجد، ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس کائنات کا تنہا اکیلا مالک ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا مدبر ہے. بغیر اس کے حکم کے اس کائنات کا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تمام اس کائنات کے اندر جو کچھ وجود آتا ہے اس کے حکم ہی سے. بعدہ درود ہو، سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے مجھ پر اور آپ پر انگنت احسانات ہیں. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی ایک آیت، جو کہ مشہور آیت، تلاوت کی ہے. بارہا آپ لوگوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، معنی مفہوم بھی سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے، مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. اتنے سارے اوصاف ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، امید کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں. یعنی کہ مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا، مساجد کی فکر کرنا یا مساجد کی نگرانی کرنا یا مساجد بنانے کے بارے میں سوچنا، یہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون؟ صرف اور صرف اللہ پر ایمان لانے والا مومن ہی حقیقت میں مسجد کو آباد کرنا چاہتا ہے، اور اس کا کام ہی ہے کہ کسی طرح مساجد آباد ہو جائیں. جگہ جگہ پر مسجد
وجود میں آئے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو مساجد کی فکر کرتے ہیں وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے، نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ عربی کے اندر مساجد کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جن کے اندر فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں سے سمجھنے کی بات ہے، مساجد حقیقت میں ہے کیا؟ مساجد کہتے کس کو ہیں؟ مساجد یہ صرف اور صرف کیا ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں، اور اس کے بنانے کا، اس کے تعمیر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس گھر کے اندر آ کر ہم صرف اللہ کو پکاریں۔ یہ توحید کا مرکز ہے، یہ توحید کا رمز ہے، یہ توحید کی شناخت ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر قبر ہو تو وہ مسجد نہیں ہے۔ جہاں قبر ہو وہاں مسجد نہیں بن سکتی، جہاں مسجد ہو وہاں قبر نہیں بن سکتی۔ مساجد کے اندر اگر قبریں آ گئی سمجھ لیجئے کہ وہ مسجد نہیں۔ یہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ حقیقت میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہاں پر شرک نہیں ہو سکتا، یہاں پر خرافات نہیں ہو سکتا، یہاں پر بدعات نہیں ہو سکتے، دنیا کی مجالس نہیں لگائی جا سکتی۔ مسجد کو تعمیر کرنے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، اللہ کی عبادت کو کرنا ہے، تلاوت کے لیے، نمازوں کے لیے، اذکار کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کیا ہے؟ اس کی تعمیر، ورنہ کوئی دوسرا غرض ہے ہی نہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو مسجد ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ لعن اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرتا ہے الیہود والنصارى، یہودیوں پر بھی نصرانیوں پر بھی۔ کیا کیا ان لوگوں نے پتہ ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد ہی بنا ڈالا۔ جو نبی ان کی ہدایت کے لیے، ان کی نجات کے لیے آئے تھے، ان کی اس دنیا سے فوت ہونے کے بعد ان کی قبروں کو ہی انہوں نے کیا کر دیا؟ سجدے گاہ بنا دیا، اسی پر مساجد تعمیر کر دی، اور وہیں پر جا کر بجائے اللہ کی غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تب حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کہتا ہے وہاں پر مجھے چھوڑ کر کسی کو پکارنا مت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جملہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، کب بیان کیا پتہ ہے؟ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری ایام تھے، اس وقت انسان کو اپنی پڑی رہتی ہے، آخری لمحات ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے، راوی حدیث کہتے ہیں یحذروا ما صنعوا، ان کے کرتوت کے بارے میں ڈراتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے اس طرح کا کرتوت کیا۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا دیا، لہٰذا تم اس کے اندر ملوث مت ہو۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، یہودی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، ٹائٹل لگا رہا ہے، بلکہ وہ نصرانی ہے۔ ہم یہودی نصرانی سے مراد کیا سمجھتے ہیں؟ کہ کرسچن ہے۔ ہاں، یہودی کو ہم اسرائیلی کہتے ہیں، وہ اسرائیلی ہے نا، خالی نام کا یہودی، نام کا اسرائیلی نہیں، ان کی اتباع کرنے والا بھی اسرائیلی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بھی نصرانی ہے۔ خالی چرچ میں چلا گیا، ان جیسا روپ اپنا لیا نہیں ہے۔ ان کے کرتوت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر احادیث کے ذریعے سے ہم کو بتا رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مساجد کیا ہیں؟ صرف اور صرف مرکز توحید ہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟
احب البقاء الی اللہ مساجدها، روئے زمین کے اوپر اگر کوئی پاک جگہ ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ترین اگر کوئی جگہیں ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ مساجدها کا۔ لہٰذا ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کہاں؟ اس کے اندر ہی گزارنے کی کوشش کریں۔ کہاں پہ؟ مساجد کے اندر، کیونکہ سب سے بہترین جگہیں ہیں۔ اور ابغض البقاء الی اللہ، اس روئے زمین کے اوپر اگر سب سے ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی اللہ کے نزدیک ہے تو وہ کیا ہے؟ بازار ہیں۔ خصوصاً وہ لوگ جن کا کاروبار نہیں ہے، بازار کے اندر اگر چلے جائیں تو اپنا کام کر کے فوراً واپس آنے کی کوشش کریں۔ کیوں پتہ ہے؟ بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دھوکہ دڑی ہوتی ہے، جہاں پر جھوٹ ہوتا ہے، جہاں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، جہاں پر گالیاں ہوتی ہیں، جہاں پر مار دھاڑ ہوتا ہے۔ سب کچھ دنیا بھر کی خرافات کہاں پر ہوتی ہیں؟ بازاروں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم کو وہاں ضرورت ہے تو ضرورت بھر کے لیے جائیں اور پھر فوراً وہاں سے واپس آ جائیں۔ اور ایسی جگہوں پر جن جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اپنے نزدیک، وہاں پر ہم اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہاں پر انسان آئے نہ آئے، یہاں پر انسان آئے نہ آئے، لیکن اللہ کے محبوب مخلوق فرشتے یہاں پر ضرور آتے ہیں اور رہتے ہیں ہمیشہ۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی قوم کیا کرتی ہے؟ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے گھر کے اندر جمع ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے یا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے مقصد سے۔ جب بھی کوئی اگر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتی ہے، دینی تعلیم کا درس دیتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، سکونت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے گھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ایک ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مستقل فرشتوں کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ کہاں پر؟ فی من عندہ، جو لوگ اللہ کے پاس ہیں، یعنی کہ فرشتوں کے پاس فخریہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کہاں دیتے ہیں؟ مساجد کے اندر دیتے ہیں۔ لہذا مسجد کی عظمت اور اس کی وقت ہمارے دل میں ہونی بہت ہی لازم اور ضروری ہے، بلکہ یوں ہم مسجد سے جڑے رہیں، اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور پھر اللہ کے بندوں کو مسجد کی طرف لانے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو مرکز نور بھی کہا ہے۔ کیا کہا؟ نور کا مرکز، یہاں نور کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے جب گھر سے مسجد کے لیے نکلتے تو ایک دعا پڑھتے ہوئے نکلتے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور سے کیا کر دے، تو منور کر دے، روشن کر دے۔ وفی لسانی نورا، میرے زبان کے اندر بھی نور داخل کر دے۔ واجعل فی سمعی نورا، میری سماعت کے اندر بھی نور داخل کر دے۔ وفی بصری نورا، اور میرے آنکھوں کے اندر بھی نور داخل کر دے۔ وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں جانب نور، میرے بائیں جانب نور۔ ومن امامی ومن خلفی، میرے آگے بھی نور ہو اے اللہ اور میرے پیچھے بھی نور۔ ومن فوقی ومن تحتی، اوپر بھی نیچے بھی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اعطنی نورا، مجھے نور کی بارش کے اندر ڈبا دے، ایسا انسان بنا دے۔ لہٰذا مسجدیں کیا ہیں؟ نور کا مرکز ہیں، یہاں سے نور کی بارش ہوتی ہے۔ کون سا نور ہے؟ ہدایت کا نور۔ کون سا نور؟ ہدایت کا نور۔
یہاں سے ہم کو ہدایت کا نور ملتا ہے، توکل کا نور ملتا ہے، یقین کا نور ملتا ہے، للہیت اور اخلاص کا نور ملتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم ایسی مجالس کے اندر آتے ہیں جہاں پر توکل کے بارے میں ہم کو سمجھایا جاتا ہے، ایمان کے بارے میں ہم کو سمجھایا جاتا ہے، ہدایت کیا ہے اس کے بارے میں، دین کیا ہے اس کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، یہ تمام نور ہم کو کہاں ملے گا؟ اسی مسجد کے اندر ملے گا۔ جب آتا ہے انسان اور اس طرح کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے تو ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ میں کون ہوں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہیں پر بیٹھا رہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت غلط کر رہا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اللہ اللہم آتینی نورا، مجھے نور سے منور کر دے۔ یہ تو دنیا کے تعلق سے ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا کنیکشن مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، جو مسجد کی طرف آتے ہیں، خصوصاً عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے اندر رات کے اندھیرے میں، آج کل تو الحمدللہ اتنی تکلیف کا زمانہ نہیں رہا، ہر جگہ بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس زمانے کے اندر اندھیرا رہا کرتا تھا، سانپ بچھو کا خطرہ رہتا تھا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر کوئی انسان مسجد کے قریب رہتے ہوئے مسجد کے اندر نہیں آئے گا اور اپنے گھر کے اندر رہے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے اس کو؟ میرا دل چاہتا ہے جا کر ان کے گھروں کے اندر آگ لگا دو۔ منافقین بھی ڈرتے تھے اور آ کر پہلی صفوں کے اندر کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم منافق ہیں۔ کہنے کا مطلب جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ منافق مانا جاتا تھا۔ تو مسجدوں سے جڑے رہنے والوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں رات کی تاریکی کے اندر، خصوصاً فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے اندر، بن نور التام، ان کو مکمل نور کی بشارت دے دو یوم القیامہ، قیامت کے دن، کیونکہ وہاں پر ایمان کا نور ہی ہوگا جس کی ہم روشنی کے اندر چلیں گے۔ منافقین پریشان ہو جائیں گے، ان کا نور بجھ جائے گا، وہ کہیں گے نور والوں سے کہ ہم کو ساتھ میں لیتا چلو، کوئی کام نہیں آئے گا، ایمان کا نور ہی ہم کو وہاں پر بچانے والا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بشر المشائین، اندھیرے کے اندر جو چلتے ہیں مساجد کی طرف، ان کو پورے کے پورے مکمل نور کی بشارت دے دو قیامت کے دن۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اولا ادلکم، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں، علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، ایک ایسی بات جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمارے درجات کو کیا کرے گا؟ بلند کرے گا۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ جس سے گناہیں مٹتی ہیں، جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، ایسی چیز ضرور بتلا دیجئے، ہم تو اسی کے محتاج ہیں، آپ کے پاس آتے ہی ہیں کہ ایسی ہم کو باتیں معلوم ہو جائے، ایسے اعمال ہم کو معلوم ہو جائے جس سے ہماری بخشش، جس سے ہمارے درجات بلند ہوں، ہمارے گناہیں جو ہم نے پیچھے زندگی کے اندر کیے ہیں سب کیا ہو جائیں؟ دھل جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ٹھنڈیوں کے دنوں میں مکمل طور پر کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، دل نہ چاہتے ہوئے، دل تو مطلب ایسا چاہتا ہے سردیوں کے دنوں میں پانی نہ لگے، ویسے دنوں میں اسباغ مکمل کرنا ہے، ادھر لگا ادھر نہیں لگا نماز نہیں ہوتی ہے، اصل یہ بتانا نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ مسجد کے وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف جو زیادہ سے زیادہ قدم دور دور سے چل کر جاتے ہیں ان کے تعلق سے فرمائیں، جن کے کثرت سے قدم ہوتے ہیں مسجد کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے ہر قدم پر گناہ بخشے گا اور ہر قدم پر درجات کو کیا کرے گا؟ اس کے بلند کرے گا، اس کو بلندی عطا ہوگی۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ اور تین لوگوں کے تعلق سے فرمایا، تینوں نہیں بیان کروں گا، ایک آدمی ان تینوں میں سے جن کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ کہتا ہے، تین لوگ ایسے ہیں جن کی ضمانت اللہ کے اوپر ہے، لیکن ان میں سے ایک آدمی ورجل خرج الی المسجد، ایک ایسا آدمی جو باوضو ہو کر مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، کہاں؟ جنت تک اس کو پہنچانے کے لیے میں ضامن بن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں چلا جاتا ہے۔ اور 7 آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا کرے گا۔ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ
کسی کو سایہ اور نصیب نہیں ہوگا۔ 7 آدمی میں سے ایک آدمی کیا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد کے اندر لٹکا رہے۔ کیا مطلب مسجد سے دل اٹکے رہنے کا؟ کثرت سے مسجد میں وہ آتا ہے، تلاوت بھی اس کا دل چاہتا مسجد جا کر کروں، اذکار بھی جا کر میں مسجد کے اندر ہی کروں، نمازیں میری فرائض بھی وہیں پر ادا ہوں، سنتیں بھی ادا ہوں، خوب سے خوب میرا کیا ہے وقت لگے۔ یہ انسان، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نماز ہوتی نہیں کہ دوسری نماز کی اس کو فکر لگی رہتی۔ ابھی وہ جمعہ پڑھ کے گیا نہیں کہ عصر کی فکر، عصر ہوئی نہیں کہ مغرب، یعنی اس کا ذہن یہی کام کرتا رہے کہ کسی طرح میں مسجد کی طرف چلتا رہوں، زیادہ سے زیادہ میرا وقت کہاں گزرے؟ مسجد کے اندر گزرے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ فضائل ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ گھونسلے کے برابر بھی، اور ابھی سینٹنس مجھے یاد نہیں ہے، اگر گھونسلے کے برابر بھی جو چڑیا یا اور کسی پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر کیا کرے گا؟ ایک گھر تعمیر کرے گا۔ گھونسلے کی تشبیہ ایک اینٹ نہیں بنتی، سمجھ لیجئے، ایک پتھر ہمارا جو ہم مسجد کے اندر لگاتے نہیں بنتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی عالیشان مسجدیں بنانا مقصد نہیں ہے، چھوٹی سی بھی اگر ہم مسجد بنا سکتے ہیں، اللہ نے اگر ہم کو وسعت دیا ہے کسی کی طرف سے، ابا کے نام سے یا بھائی کے نام سے یا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے نام سے، تاکہ ان کے لیے کیا بن جائے؟ وہ ثواب جاریہ بن جائے، ہے کہ نہیں؟ بہت ساری ایسی چیزیں انسان دنیا کے اندر چھوڑ جاتا ہے جس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، اس میں سے ایک نیک اور صالح اولاد بھی ہے، اور پھر مساجد اور مدارس یا کنواں تعمیر کر کے۔ تو مسجد، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ اس کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ مساجد یہ تو اتنی دیر سے کافی جو ہمارے سامنے باتیں آئیں وہ فضیلت کے تعلق سے۔ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ شعائر اللہ ہیں، جس طرح اشہر حرم ہے، جس طرح صفا اور مروہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی پامالی کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ ایسے ہی مسجدیں بھی اللہ کا شعائر ہیں، اور اس کی عظمت، اس کی وقعت ہمارے دلوں کے اندر ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی عظمت نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر کیا فرمایا گیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور اس کی عظمت، اس کی وقعت وہی سمجھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو اللہ کے شعائر کی عظمت کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ تقوی کے بہت ہی زیادہ کیا ہیں؟ قریبی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، کس بات کا؟ بِبَنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، ہر محلے کے اندر مسجد تعمیر کرو، ہر محلے کے اندر مسجد تعمیر کرو۔ لیکن وہاں پر آگے کیا فرمایا؟ خالی مسجدیں بناتے نہیں جانا ہے، بلکہ مسجدوں کی صاف صفائی کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ گندگی سے، غلاظت سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پاک اور صاف ستھرا، یہی تو اس کی عظمت ہو جائے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کچرا، گندگی، یا ہم بھی اٹھا کر ڈال رہے ہیں، یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر محلے کے اندر مسجد کیا ہے؟ تعمیر کرو، وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور اس کو پاک صاف بھی کرو اور خوشبودار بھی کرو۔ مسجد کے اندر آئیں بھی ہم کیسے آئیں؟ صاف ستھرے ہو کر آئیں، پاک صاف ہو کر آئیں، گندگی کی حالت میں بالکل نہ آئیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کرتے ہیں، صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اس کو معطر کرتے ہیں، اس کے اندر خوشبو لگاتے ہیں، تو ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ عرضت علی اعمال امتی، میری امتوں کے اعمال، عرضت علی اعمال امتی، میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ فرأیت فی محاسن اعمالها، تو ان کے اچھے اعمال کو میں نے دیکھا۔ ان اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کون سا بتایا گیا؟
جو انسان مسجد کی پاکی اور صفائی کی کیا کرتا ہے، پاکی اور صفائی کا خیال رکھتا ہے یا مسجد کی نگرانی کرتا ہے، یہ بہت بہت بڑا کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت کیا کرو، تم زینت کو اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے زینت کو اختیار کرنے کا؟ اچھے سے اچھا لباس پہن کے ہم کیا ہیں، مسجد کے اندر آیا کریں، صاف ستھرے پاک ستھرے ہو کر آیا کریں، خوشبو لگا کر آیا کریں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، فجر کی نماز میں آتے ہیں تو نائٹ سوٹ پہنے اسی کے اندر آ گئے، بغیر برش کیے ہوئے آ گئے۔ نہیں، اگر مسجد کے اندر آئیں تو پاک صاف ستھرے ہو کر آئیں۔ بدبو اگر ہمارے بدن سے آ رہی ہے پسینے کی، بالکل ہم یہ نہ کریں، صاف ستھرے ہو کر آئیں۔ کیوں پتہ ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى بَنُو آدم، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے جس بات سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی۔ اب ایک آدمی اگر سگریٹ پی کر مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کی بدبو سے دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی کہ نہیں؟ اس سے کہیں زیادہ فرشتوں کو بھی کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہر نماز کے وقت صاف ستھرائی کا مطلب کیا ہے کہ ہم پاک صاف ہو کر آئیں۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، کام کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی مستری کا کام کرنا ہو یا کہیں مطلب لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، سامان اٹھانے کا، تو وہاں پر گندی حالت میں کہاں آ جاتے ہیں، نمازوں کے وقت مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن جب عصر کا وقت ہوتا ہے، کام ختم ہوتا ہے، تو پھر پینٹ شرٹ اچھا پتلون پہن کے صاف ستھرے ہو کر گھر چلے جاتے ہیں۔ نا، گھر کے اندر بھرے آپ گندے رہیں، صاف پاک نہ رہیں، لیکن مساجد کے اندر آتے وقت آپ کو کیا آنا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، صاف ستھرے ہو کر آنا ہے، تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے بھائیوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور فرشتوں کو بھی۔ میں نے کہا نا شروع کے اندر، انسان بھلے یہاں کم تعداد میں رہیں لیکن کثیر تعداد میں کون رہتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور ایک بات، آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ مساجد کے اندر فضول باتیں نہ کریں، کیونکہ مساجد شعائر اللہ ہیں۔ مساجد کیا ہیں، شعائر اللہ ہے، اس کی عظمت ضروری ہے۔ اور خصوصاً یہاں پر کاروبار کی بات تو بالکل نہ کریں۔ اگر ہم کو کام کرنا ہی ہے کاروبار کی بات، مسجد کے باہر چلے جائیں۔ یہاں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن آج وہ بالکل بات کیا آ رہی ہے، بالکل ایک دم ہو بہو جو اللہ کے وسلم نے کہی نا، ہمارے اوپر وہ بات صادق آ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس آج کل موبائل کا زمانہ ہے، یہاں ہم پہلے صف کے اندر رہتے ہیں، میسج آ جاتا ہے، فوراً میسج وہاں پر ڈال دیتے ہیں، ہاں اتنے کارٹون اس کو دے دینا، اتنے کارٹون اس کو دے دینا، اتنا پیسہ اس کو، سپلائی ہو گیا۔ یہ کاروبار ہو گیا ہمارا۔ یہ کچھ کرنا ہے ہم کو، میسج بھی باہر جا کر کریں، یا باتیں بھی کر رہے ہیں فون کے اندر نا، باہر چلے جائیں۔ کیوں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دینے سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ کل ہی یا 2-3 دن پہلے فجر میں یہ بات آ گئی تھی درس کے اندر، تفسیر کے اندر، کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو کبھی بد دعا نہ دے۔ یہاں تک کہ چور کو بھی بد دعا دینے سے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اس کا بوجھ ہے عائشہ تو ہلکا کر رہی ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کسی چور نے کچھ سامان چرایا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے لیے کیا کیا تھا، بد دعا کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو، اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو، بلکہ تم کو کیا کرنا ہے، اے اللہ میری مدد کر اس کے اوپر، اور جو چیز اس نے چرائی ہے وہ مجھے لوٹا دے، یہ دعا کر۔ لیکن جو مسجد کے اندر رہ کر کاروبار کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ کیا کہا؟ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تجارت کے اندر فائدہ ہی نہ دے، تجھے خسارہ ہی خسارہ ہو۔ کتنی خطرناک بات۔ تو لہٰذا مساجد کے اندر اس طرح کی باتیں نہ کریں، بزنس ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، کچھ بھی نہ کریں۔ ہم کو جو کچھ کرنا ہے باہر جا کر کریں، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ سود مند ہو، فائدہ مند ہو ہمارے لیے، اور یہاں کر کے ہم کو نقصان۔ ہم کہتے ہیں یار اس مرتبہ ہم کو نقصان ہو گیا، لیکن کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ یہ بات ہم نے کہاں کی تھی، یہ ڈیلنگ ہم نے کہاں کی تھی؟ وہی ڈیلنگ بجائے مسجد کے باہر کرتے تو ہو سکتا اللہ اس کے اندر برکت دے دیتا۔ لیکن بھلے انسان کو معلوم نہیں وہ بد دعا نہیں دے رہا ہے، فرشتے ہو سکتا ہے بد دعا دے دیں۔ کہا نا یہاں پر ہم تعداد میں کم ہو، لیکن فرشتے یہاں پر کیا ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بد دعا دینے کے لیے کہا ہے، تو لہٰذا کاروبار بالکل نہیں، باہر کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد کے باہر چلے گئے، باہر آپ نے دکانیں لگائی، کاروبار کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز ختم ہو گئی، کیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، منع نہیں ہے، نماز ختم ہوتی نکل جاؤ۔
اور پھر اپنی اللہ کی طرف سے تقسیم کی ہوئی روزی اللہ سے کیا ہے تم مانگ کر لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ مجھ کو اور آپ کو عطا کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، مساجد کو تعمیر کرنے والا بنا دے، مساجد کی عظمت کرنے والا بنا دے، مساجد کی فکر کرنے والا بنا دے، اور مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آباد کرنے والا بنا دے اور مرکز توحید بنانے والا بنا دے۔ ہماری مساجد کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے پاک کرے، اس طرح کی ذہنیت سے پاک کرے۔ اگر کوئی اس روئے زمین کے اوپر ایسی مساجد ہیں جہاں پر شرک ہو رہا ہے، بدعات ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ختم کر دے اور اس کو بھی توحید کا مرکز بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔